بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ ہم سمیت بے شمار شرفا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ عنہ رہ گئے ہیں، مگر وہ اپنی تنگ دستگی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرت اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو ان حضرات نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانساری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا، تم جاؤ اپنی ذرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ذرہ لی، مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑا ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو تحفے میں دے دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ احسار دیکھ کر ان کے حق میں دعا خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، میں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، ابو بکر، آپ کو منع کر دیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو ترغیب دلائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نے سیدنا حضرت عمر فاروق سے بھی یہی فرمایا، اے عمر، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے اس کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور سعد بن معاذ مسجد نبوی میں تشریف فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدنا فاطمہ کا ذکر ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے
ذمہ ہے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا۔ شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا، اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ سے مشورت رد کیا اور ان کے بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس جاتے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تندرستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر، اللہ عز و جل آپ کو اس کی توفیق دے۔ پھر سب حضرات مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا تو حال احوال دریافت کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے فرمایا، اے علی، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور ہم آپ کو نیک عادات اور اطوار کا مالک پاتے ہیں اور آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، پھر آپ کو کس نے اس بات سے روکا ہوا ہے؟ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کو آپ کے لیے روک رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ نے مجھے ایسا کام پر آمادہ کیا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی جانب متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پسند ہے، اور ایسے رشتے کے لیے کوئی مجھے جیسا نہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبارے کی مانند ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور سعد بن معاذ کی ترغیب پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے دریافت کیا کہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ موجود تھے۔ پھر جب تک میں اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، حضور پاک کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کے بجائے زمین کریسنے لگے۔ حضور نے فرمایا، اے علی، کچھ کام تھا، بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا اور اس وقت میں نہ سمجھ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا قرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس میں میرے والدین مبتلا تھے۔ آپ ہی دنیا آخرت میں میرا وسیلہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائے اور میرا ابھی ایک گھر ہو، بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کر سکوں۔ آپ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے آپ کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو جو اس وقت خوشی و مسرت سے دمک رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین اور انصار میں منادی کرو کہ وہ مسجد نبی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کر دیا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے سیدنا فاطمہ سے فرمایا، علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ روایت میں آتا کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریب 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمے میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت جابر عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی دعوت ولیمہ میں چھوارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے دختر نیک فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کی خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی کی عطا فرمانا۔ حضرت اسمہ بنت عمیس سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں، جب حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے رخصت ہو کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لائی تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ کے گھر میں بستر کی جگہ ریت بچھائی گئی اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک گھڑا پانی کا تھا اور ایک برتن جس سے پانی پیا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو پیغام بھجوایا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنے اہل کے قریب نہ جانا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت ام ایمن سے دریافت کیا، کیا میرا بھائی کہاں ہے؟ ام ایمن نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ کے بھائی، آپ کی بیٹی کے شوہر ادھر ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا، پھر اس پر کچھ پڑنے کے بعد وہ پانی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا کہ وہ اسے پی لیں اور سینہ پر مل لیں۔ پھر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کو دیا کہ وہ بھی اسے پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ سے فرمایا، تم اپنے اہل کو سنبھالو۔ پھر دونوں کو دعا دیتے ہوئے آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کیا تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اس وقت کے ساتھ کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ گھر۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو مسلمانوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین ہے۔